السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میں کافی مصروف تھی کیونکہ بچوں کے ایگزامز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں مصروف ہوں۔ آج کچھ موقع ملا ہے مجھے تھوڑا سا واک کرنے کا، کیونکہ نیچر جو ہے انجوائے کرنی چاہیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پھول بنائے ہیں، درخت بنائے ہیں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ کس طرح سے ایک ایک شاخ کا پتا جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر آ جاتا ہے، اور کتنی پیاری ہریالی بنائی ہے۔ اور نیچر جو ہے انجوائے کریں، کیونکہ نیچر از جسٹ لائک اے لیپ آف مدر، کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ ماں کی گود میں سر رکھ کر جس طرح کا سکون حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب آپ درختوں کی چھاؤں میں آتے ہیں، فطرت کو انجوائے کرتے ہیں، تو آپ کو بالکل ایسے ریلیکس ہوتا ہے جیسے آپ کے ذہن میں ذہنی قلبی سکون ملتا ہے۔ اور پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ایک ماں کی آغوش میں آ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی کتنے لوگ مارننگ واک کرتے ہوں گے، ایوننگ واک پہ بھی جاتے ہوں گے، نائٹ واک پہ بھی جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میں بھی آج انجوائے کرنے نکلی ہوں کہ واک کروں اور خوب انجوائے کر سکوں اس نیچر کو، جیسے کہ یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت خوبصورت شاخیں کس طرح سے ایک خوبصورت ماحول پیش کر دیتی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت خوشبو ہے پھولوں کی، اور پھر دیکھیں ذرا منظر فوگی فوگی۔ مجھے تو خود بہت پسند ہے نیچر، اور مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں اسپیشلی اس نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تاکہ میں اس کو انجوائے کر سکوں۔ ایک چھوٹا سا گارڈن میں نے گھر میں اپنے بنایا ہوا ہے، جہاں پر میں نے مختلف قسم کے فلاورز رکھے ہوئے ہیں، اور جس کو میں خوب انجوائے کرتی ہوں۔ یہ بھی اسی طرح واک کے ساتھ ساتھ خوب انجوائے ہو رہا ہے۔ اور اس موسم میں ویسے ہی چائے پینے کو بار بار دل کرتا ہے، گرین ٹی کو پینے کو بہت دل کرتا ہے، اور وہ اچھی بھی ہوتی ہے صحت کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو کافی زیادہ گرم بھی کر دیتی ہے، وارم اپ کرتی ہے، پھر آپ کی اسکن کو اچھا کر دیتی ہے، بال نہیں ٹوٹتے، بہت سے فائدے ہوتے ہیں اس سے۔ یہ دیکھیے جی، کتنا پیارا منظر ہے۔ کچھ لوگوں کی صبح صبح ابھی ہو رہی ہے، ان کو ویری ہیپی گڈ مارننگ، لیکن کچھ لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، ورکرز ہیں، تو وہ تو اپنا ورکنگ انجوائے کرتے ہیں۔ بچے
اور ویسے بھی چھٹیاں ختم ہو رہی ہے، منڈے کو جی اسکول کھل رہے ہیں، بچوں کے موڈ آف ہو رہے ہیں، کچھ لوگ آج واپس آ رہے ہیں چھٹیاں انجوائے کر کے اپنے گھروں میں واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں تو مجھے بڑے پیارے پیارے پھول نظر آئے ہیں، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ اور اتنے پیارے پھول، میں کہتی ہوں کہ یہ اپنے بنانے والے کا پتہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوبصورت، کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے کہ جس سے اتنی پیاری جگہ بنا دی ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایک پیٹل میں اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں۔ ہم انسانوں کو بڑا پیارا بنایا ہے، ہر چیز اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہر کسی کا ناک، کان کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی خوبصورت گرینری بنائی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر چیز انسان کے لیے جو ہے نا اللہ نے بنا دی ہے تاکہ وہ اس کو تسخیر کرے، تسخیر کائنات کرے، تاکہ ہمیں اپنے سوالوں کے کچھ جواب مل سکیں اور ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ بہت ہی پیارا موسم ہے، شکر ہے آج تھوڑی سی دھوپ بھی ہے اور اتنی فوگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بری آفت سے محفوظ رکھے، اور جو پل ہے اس کو غنیمت جانیں، اس میں اچھا وقت جو ہے گزاریں، کسی کا برا مت سوچیں، کسی کے لیے برا مت بولیں، کیونکہ اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا، اس کو تو شاید خبر بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کس سے چغلی کر رہے ہیں۔ نامہ مال آپ کے اپنے خراب ہوتے ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کریں اور اچھا وقت گزاریں، مل بیٹھ کے گزاریں، ایک دوسرے میں عداوت مت ڈالیں، کیونکہ عداوت ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس سے روکیں، نہ کہ اس کی برائی میں خود کو شامل کر لیں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی سٹوری سنا رہا ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اپنی رائے مت دیں، اور کوشش کریں اس کو یہ کہیں کہ ہمیں اس میں انوالو نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو کوئی ایسا مشورہ دے دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس سٹوری کا، ون سائڈ سٹوری کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دے دیتے ہیں اور اس مشورے سے وہ ویسے ہی کام عمل کرتا ہے اس پر، اور پھر اس کے گناہ جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کسی کو ایسے مشورے بھی نہ دیں، بلکہ اس کو نصیحت کریں کہ یہ سٹوری ہمیں نہ سنائیں، یا ہمیں اپنے کسی گھر کے معاملے میں انوالو نہ کریں، جو آپ کا مسئلہ آپ خود اپنا سارٹ آؤٹ کریں، ہمیں پلیز اس میں انوالو نہ کریں۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے نا تو میرے خیال سے اگلی بات وہ کبھی بھی کوئی بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ چغلی اور غیبت ایسے ہے کرنا جیسے آپ مرے ہوئے یعنی مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اچھا وقت گزاریں، کسی کے لیے اچھا سوچیں۔ میں
اسی لیے اس موضوع کو بار بار چنتی ہوں، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہی چیز زیادہ ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے پیسوں پہ، چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہ تو ہمارے ساتھ جانی ہے. آج تک ہم سے پہلے جتنے بھی جا چکے ہیں، قبروں میں جا کے دیکھ لیں کہ قبرستان میں کسی کا کوئی ساتھ مکان نہیں ہے، کسی کا کوئی بیچ نہیں ہے. جو وہ ہم امتیازی تمغہ جیتے ہیں دنیا میں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا. نہ ہماری قبروں پہ لگا ہوتا ہے کہ جی ہم اس سوسائٹی میں، یا ہم یہ میجر ہیں یا کرنل ہیں یا یہ ہیں. یہ سب یہیں رہ جانا ہے دنیا میں. یہ دنیا کا مال ہے اور یہیں رہ جانا ہے. اس میں کچھ نہیں پڑا کہ آپ کہیں جی یہ میرا ہے، یہ چیز میری ہے یا میرے پیسوں سے آئی ہے. آپ کوشش کریں، یا کسی نے، یا آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو اس کو جتائیں مت. اجتناب کریں ان باتوں سے، کیونکہ یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں یہ چیزیں. اور صدقات بھی اگر دینے ہیں تو اپنی حلال آنیسٹ کمائی سے. کیونکہ اگر آپ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں ایک ایسی کمائی سے جو حلال نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کا جو صدقہ ہے وہ بھی حلال نہیں گنا جا رہا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کمائی، ایسی کمائی ہے جس سے آپ نے کسی کا ضبط کیا ہے، آپ نے کسی کا مال یا کسی کا حق کھا رہے ہیں، کھائے ہوئے مال سے، کسی کے چھینے ہوئے مال سے اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے. جگہ جگہ میں دیکھتی ہوں فٹ پاتھ پہ اکثر وہ مدنی والے کھڑے ہوتے ہیں، جی صدقہ دیں، صدقہ دیں. صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں درس دیتے کہ ٹھیک ہے صدقہ دیں، لیکن صدقہ کس سے دیں یہ بھی بتانا چاہیے. کہ صدقہ حلال کمائی سے دیں، کسی کا چھینا ہوا مال سے صدقہ مت دیں، کسی کا حق مت کھائیں. کیونکہ جب آپ کسی کا حق نہیں کھاتے تو آپ کا کوئی حق نہیں چھینتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا حق جو ہے وہ نہ چھینیں، بلکہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں ہم کسی کی مدد کر دیں. اور مدد بھی ایسے کریں کہ آپ کے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا دے رہے ہیں کسی کو، اور اس کو جتائیں مت. میرے خیال سے ہم لوگ جو آج کل ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ یہی حالت ہے کہ ہم میں گھمنڈ، غرور بہت زیادہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعصب، مطلب اتفاق ختم ہو چکا ہے. فیملیز میں نا اتفاقیاں پھیل گئی ہیں. جہاں پر بات آ جاتی ہے میری تیرے کی، وہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جہاں پر لفظ میں آ جاتا ہے، وہ میں تو پھر آپ مطلب وہ تو پھر ایک بانس والا وہ درخت ہے جو اونچا اونچا جا رہا ہے لیکن اس کو پھل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس شاخ میں جھکاؤ ہوتا ہے نا، اسی شاخ کو پھل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی وہی بندہ محبوب ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نا، وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، صدقات دے دے، نوافل پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے نا، قیامت کے روز اس کا میزان سب سے بھاری ہوگا. جس کا حسن اخلاق اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اخلاق عظیم، کہ قرآن مجید پڑھ لیں تو سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اخلاق پڑھ لی ہے. تو اخلاق بہت ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ سب کچھ دنیا فتح کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اخلاق نہیں اچھا تو آپ کا کوئی چیز نہیں مانی رکھتی. اور جب بھی ساتھ دیں، حق کا، سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ کا کبھی ساتھ نہ دیں. اس میں فائدہ جو ہے وہ صرف 2 منٹ کا، 10 منٹ کا، گھنٹے کا فائدہ ہے. دنیا میں فائدہ ہو جائے گا لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. وہاں پر صرف المناک
دردناک عذاب، بس اور کچھ نہیں ملے گا۔ اتنی اچھی باتیں ہیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کی ہیں، اور میں نے کہا کہ آج موسم بھی بہت اچھا ہے، ذرا میری واک بھی اچھی ہو رہی ہے، اور آپ سے اچھی اچھی باتیں بھی میری شیئر ہو جاتی ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب بھی ان باتوں کو سنیں گے، نہ صرف سنیں گے بلکہ ان پر تھوڑا سا سمجھیں گے بھی، غور بھی کریں گے۔ اور پرسنلی میں کسی کو یہاں پر ہٹ نہیں کر رہی، بلکہ میں ایک نیچرل باتیں کر رہی ہوں، یونیورسل ٹروتھ ہے وہ باتیں کر رہی ہوں، جس کو ہم کر کے اپنی زندگی میں اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت بہتری آ جائے گی، ہم بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ کی، میری، کل عالم کی حفاظت کرے، پریشانیوں سے دور کرے اور زندگی تندرستی رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے کریں، سمجھ کر پڑھیں، اور اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔